میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرنے والے ہیں، اعطیت امتی فی شہر رمضان خمسا لم يعطهن نبی قبلی، اما واحدۃ فانہ اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان نظر اللہ عز وجل الیہم ومن نظر اللہ الیہ لم يعذبہ ابدا، واما الثانیہ فان خلوف افواہہم حین یمسون اطیب عند اللہ من ریح المسک، واما الثالثہ فان الملائکۃ تستغفر لهم فی کل یوم ولیلۃ، وأما الرابعة فإن الله عز وجل يأمر جنته فيقول لها استعدي وتزيني لعبادي، أو شك أن يسترحوا من تعب الدنيا إلى دار وكرامة. وأما الخامسة فإنه كان آخر ليلة غفر لهم جميعا، فقال رجل من القوم أهي ليلة القدر؟ فقال لا، ألم تر إلى العمال يعملون فإذا فرغوا من أعمالهم وفوا أجورهم. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کو ماہ رمضان مبارک میں 5 چیزیں ایسی عطا کر دی گئی ہیں جناب جو پہلے کسی بھی نبی کو اس کی امت کو نہیں ملی. یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو میرے مالک نے 5 چیزیں، بلکہ حضور کے صدقے ہمیں 5 چیزیں عطا فرمائیں. پہلی، حضور فرماتے ہیں رمضان مبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ میری امت کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے. جس کی طرف اللہ نظر رحمت فرمائے گا کبھی عذاب نہیں دیا جائے گا. یاریاں اللہ دیاں یاریاں نے، یہ تیری میری یاری نہیں کہ آج تو میرا یار ہے تے کل ہائے ہائے ہائے. الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے، دلوں میں کفر رکھتے ہیں بظاہر دوستانہ. آج تو بابو جی جس کے ہم جتنا قریب ہوتے جاتے ہیں اس کی جڑیں اتری کاٹتے جاتے. جس بندے کے ساتھ ہم بیٹھ کے کھا لیں بس اب اس کے شر سے بھی بچو، جس پر احسان کر دو، جس کی خدمت کر دو، جس کے اوپر آپ نیکی کر دو، بس اس بندے نے تو لازمی سمجھنا ہے نا کہ بس اس بندے دیاں جڑاں وڈو، اس بندے دیاں جڑاں وڈو، ان دی جناب ایسی دی تیسی. ہم نے ماں باپ تک کو نہیں چھوڑا جی. 90% بندہ اپنے ماں باپ کی برائی کر رہا ہوتا ہے. گندی اولاد جن نے سارا کوئی تیرے بھی واسطے قربان کر دیا. دیکھیں جی ایمان سے بتائیں کون سا باپ ایسا ہے جو اپنی اولاد کے لیے برا چاہتا ہے؟ سوال ہی پیدا. باپ خود جو ہے وہ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال کے اولاد کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے جی. حضور مرد، میں بھی باپ ہوں، ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہمارا درد کسی کو نظر نہ آئے، ہماری پریشانی کسی کو نظر نہ آئے. ہم ممکنہ حد تک جا کے اپنی اولاد کے لیے آسائشیں پیدا کرتے ہیں. ہاں جی، ہم ممکنہ حد تک جا کر، لیکن پھر بھی ایسی گندی اولاد ہے جو ماں باپ کو بھی نہیں بخشتی. وہ ساڈے پیو نے سانو دیتا ہی کو نہیں. ابا میں تینوں کنی باری کہا مینوں لے کے دے، تو لے کے دینا نہیں. ہاں جی، ماں باپ کے لیے جو ہے نا جی وہ شروع ہوا کھڑے. استاد جس سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، جنہوں ان کو شعور دیا، ہم اس کو نہیں چھوڑتے. ہم اپنے استاد کے دوڑے ہوتے ہیں. مرشد دے آتے بیعت کی نہیں ہوتی ہے. اسی کہنے اللہ جی فلانا مرشد تے نہیں کرامت والا ساڈا تے ہے ہی کوئی نہیں، انہوں تو پتہ ہی کوئی نہیں. اللہ دے بندیا جی، وہ ایک بڈھی آئی ہو کے شادی ہو کے تے آ کے کہندی ہائے ہائے میں جدوں دی اندے گھر آئی ہاں میں تے ایک دن بھی سکھ نہیں ویکھیا. میں تے ہر روز ہی ذلیل ہونی ہاں، مینوں ایک دن بھی سکھ نہیں ملیا. ایک بائی بیٹھی سی سیاਣੀ کہن لگی گندیے رنے جے تینوں پسند نہیں سی تے تو اندے نال کلمہ کیوں پڑھیا؟ ہاں جی، تو کلمے کیوں پڑھے؟ جے تینوں نہیں سی پسند تے دفع ہو جاندی، چھڑ جاندی. ہے جی، بیٹھی بھی ہوندے ہی گھر ہے تے سکھ بھی نہیں ملیا. ہاں جی، تو آپ یہ اندازہ کریں اب بابو کوئی بھی رشتہ ایسا نہیں رہا جس پر ہم کہیں کہ جناب یہ وہ یاری ہے. آج کل تو اگر اولاد گندی ہو گئی ہے تو اسی کہڑے چنگے ہیں؟ سانو بھی وہی اولاد چنگی لگتی جہاں پیسہ کما کے سانو دے. اگر کوئی بیٹا بیٹھا ہے نا جی گھر میں، ہے نہیں سانو بھی نہیں چنگے، جاؤ دفعہ ہو کب کما کے لیا، سانو بھی وہ چنگے نہیں لگتے. یعنی اس دور کے اندر اب یاریاں محبتیں وہ سب ختم ہو گئیں. کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا یہ یاری کا معیار ہے اور یہ محبت کا معیار ہے. ختم ہو گیا، ٹوٹل زیرو ہو گیا. اب تو ماں باپ بھی مطلب پرست ہو گئے، اولادیں بھی مطلب پرست ہوں گے. وہ یاروں کی خاطر ان کے ساتھ غداریاں کی جا رہے ہیں، وہ اپنے سکون کی خاطر ان کے ساتھ کیے جا رہے ہیں. گڑبڑ ہوئی پڑی. لیکن اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں یہ اللہ کی یاری ہے جناب، یہ اللہ کی یاری ہے. فرمایا میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول لیلۃ من شہر رمضان نظر اللہ عز وجل الیہم ومن نظر اللہ الیہ لم يعذبہ ابدا. اللہ کے نیک بندے اللہ تعالیٰ ماہ رمضان مبارک کی پہلی رات جس بندے کے اوپر نظر رحمت فرما دے گا پھر قیامت تک اللہ اس پر عذاب نہیں فرمائے گا. اے یاری جن نال لگ جائے
ہاں جی حضور یاری یہ یاری ہے، یہ یاری اللہ رسول کی یاری، خدا کی قسم آج بھی اللہ رسول کی یاری آج بھی آپ کریں۔ یہ رمضان شریف کا مہینہ آنے والا ہے، اللہ کہتا ہے پہلی رات جب مخلص ہو کے میری رضا کے لیے یہ کام کرے گا میں ایسی رحمت کروں گا قیامت تک اس سے ناراض نہیں ہوں گا۔ ہاں جی پھر جب اللہ راضی ہو جائے اس کو ناراض نہیں کرنا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا، شام کے وقت اس کے منہ کی بو جو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ آج وہ رجی مجھے ذرا خوشبو کا شوق ہے، پہلے میں بازار سے خرید کے استعمال کرتا رہا ہوں، جب مہنگی ہو گئی خوشبوئیں میں نے کہا یار یہ تو میرے بجٹ سے آؤٹ ہو رہی ہیں، تو میں نے خود بنانا شروع کر دی۔ اب میں وہی خوشبو جو بازار سے مجھے 8,000 کی 9,000 کی ملتی ہے وہی گھر میں 1200-1500 کی بنا لیتا ہوں۔ کون سی مجھے کیمیکل ہی ہے نا جی، ہاں جی کیمیکل کو ایک دوسرے سے ملانا، اللہ خیر صلی ہے خوشبو ہے جی۔ اب وہ 8,000 کے ادھر سے مل رہے، یہ تو میں چھوٹی کلاس کی بات کر رہا ہوں۔ خوشبوئیں ہو گئی 80,000 روپے، 1.5 لاکھ روپے کی، صرف 500 ml 80,000 روپے کی 500 ml آپ کو خوشبو ملے گی جناب، ہے کہ بس خوشبو ہے، برانڈ ہے جی۔ دنیا کا کوئی بھی برانڈ اللہ کی رضا نہیں حاصل کر سکتا۔ رمضان کے دنوں میں افطاری کے وقت جو ہمارے منہ سے وہ ایک نکلتی ہے، ہمک نکلتی ہے، اس کو ہم بدبو کہتے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے وہ جو ہمک آ رہی ہے معدے کے اندر مسلسل روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ کو دنیا کی ساری خوشبوؤں سے زیادہ پسند ہے۔ ہاں جی تو آپ نے دنیا کو نہیں دیکھنا، دنیا کی کہے گی۔ ہاں مسواک ضرور کریں، مسواک ضرور کریں، لیکن پیسٹ نہیں کرنے، ٹھیک ہے نا، اس کے اجزاء اندر چلے جاتے ہیں تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ مسواک کریں جتنی آپ، وہ کڑوی سے کڑوی آپ مسواک کریں، اس میں کوئی حرج والی بات ہے نہیں۔ تو آپ یہاں سے دنیا کی جتنی بھی مہنگی ترین خوشبوئیں وہ ایک طرف، وہ جو افطاری کے وقت ہمارے منہ سے نکلتی ہے وہ اللہ کہتا ہے مجھے مشک و عنبر سے بھی زیادہ پسند ہے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسری جو فضیلت اللہ نے میری امت کو عطا فرمائی، ہر رات اور دن کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں فرشتے دن اور رات۔ پچھلی حدیث میں ہم نے پڑھا 70,000 فرشتہ۔ آج تو بابا سکی اولاد بھی دعا کو نہیں کرتی مرنے کے بعد۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتے ہیں؟ میں نے کتنی مرتبہ کہا ہے کہ آپ ایسا کیا کریں، ہر روز نماز پڑھ لیا کریں، ہر روز نماز پڑھ لیں۔ آپ نماز پڑھیں گے دن میں 5 مرتبہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا ہو جایا کرے گی۔ اہتمام کر کے آپ جتنے مسلمان ہیں نا جی ان سب کو اکٹھا کریں تو 1% ایسے ہوں گے جو ماں باپ کے لیے دعا کریے کرتے ہیں۔ 1%، 2% لگا لو، 5% لگا لو، ورنہ باجان 100 بندوں میں سے آپ کم از کم 90 بندوں کو دیکھیں گے جی یہ مصروفیت ہے جی، ہمارے کاروباری معاملات ہیں جی، نوکری کے معاملات ہیں جی، ہم نہیں کر سکتے، تو آپ روزانہ نماز پڑھ لیں، ہاتھ اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں۔ اللہ ہر جو ہے نا جی اتحیات میں آپ سے کروائے گا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، دعا دی دعا ہو گئی، نماز ہو گئی۔ ہاں جی تو بھائی جان زیادہ سے زیادہ اگر دعا کرے گی بھی نا جی تو آپ کی اولاد کرے گی زیادہ سے زیادہ بھی۔ میری ماں سی جی، میرا باپ سی جی، میں اس بات سے دعا کر زیادہ یہی ہے نا جی۔ اب میں اپنی پھپھی کے لیے تو دعائیں نہیں کرتا نہیں، خالہ کے دن نہیں کرتا نا، لیکن ہم نماز پڑھ لیں نا جی تو آپ دیکھیں اللہ کا کتنا خاص کرم ہے۔ آپ کہتے ہیں ربنا اغفر لی، پہلے یا اللہ میری بخشش، ولی والدیہ میرے ماں باپ کی بخشش، وللمؤمنین یوم، پھر سارے ایمان والوں کی بخشش، اس میں سارا خاندان بھی آ گیا، ننیال بھی آ گیا، ددیال بھی آ گیا، سسرال بھی آ گیا، سارے اساتذہ بھی، جتنے ایمان والے وہ سارے ہی آ گئے۔ حضرت جی زیادہ سے زیادہ ہم یہ کر سکتے ہیں، ایک بندہ اس کے لیے کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں کیا ہوگا تمہیں؟ اللہ وحدہ لا شریک اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت کو کیا اعزاز دیتا ہے؟ 70,000 فرشتہ اس بندے کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتا ہے جی۔ حضور 70,000، یہاں پہ 70,000 تو یہاں پہ 5,000 بندہ نہیں آ سکتا۔ اب مسجد کے تینوں منزلیں اگر بھر دیں پھر بھی 5,000 نہیں آتا، 70,000 بندہ آ جائے ایسا لگتا ہے جیسا پورا شہر ہی امڑ آیا۔ تو 70,000 مل کے کس کے لیے دعا کرے گا؟ جو روزہ رکھے گا، جو روزہ رکھے گا، روزہ خور نہیں، روزہ رکھنے والا جو روزہ رکھے گا۔ اچھا جی اگر روزہ نہیں رکھ سکتے، انشاءاللہ یہ مسائل میں مزید جو ہے وہ رمضان شریف میں عرض کروں گا، اگر روزہ کوئی نہیں رکھ سکتا، بیمار ہے، ضعیف ہے، یعنی اگر ایسا بیمار ہے کہ اس کی بیماری جانے کا یقین ہے کہ یہ وقتی بیماری ہے چلی جائے گی، مہینے میں، 15 دن میں، سال میں، 6 مہینے میں، تو وہ پھر بعد میں قضا کرے۔ لیکن اگر ایسی بیماری، اب 70 سال کے بعد شوگر کا مریض ہے، شوگر کا مریض بھی ہے، راشے کا مریض بھی ہے، عمر بھی 70 سال ہو گئی، اسے تھوڑی دیر بھی برداشت نہیں ہوتا، اب ایسے بندہ تو روزہ نہیں رکھ سکتے، تو وہ روزہ فدیہ دے، روزے کا فدیہ دے، ایک روزے کا ایک صدقہ فطر کے برابر وہ فدیہ اس کا ادا کرے۔ اگر کوئی رکھ سکتا ہے تو اس کو روزے رکھوا دے، یعنی
اچھا جی، چوتھی جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پر جو خاص احسان ہوا، آقا جی نے فرمایا اللہ تعالیٰ جنت کو حکم فرماتا ہے میرے بندوں کے لیے مزین ہو جا، آراستہ ہو جا، ان قریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں راحت پائیں گے۔ جناب جنت بھی اس دن آمادہ ہو جاتی ہے، مستعد ہو جاتی ہے، تیار ہو جاتی ہے، ہاں بندہ مومن آنے والا ہے، بندہ مومن آنے والا ہے۔ پانچواں جو کرم ہوتا ہے، جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ لوگوں میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا لیلۃ القدر ہے جس رات اللہ سب کی مغفرت فرماتا ہے؟ فرمایا نہیں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ مزدور جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو انہیں اجرت دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اجرت کے طور پر مغفرت عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت جی میں کہتا ہوں اگر اللہ ہمیں بخش دینا، خدا کی قسم، رب کعبہ کی قسم ہے، دنیا کی ساری نعمتیں، سارے خزانے، سارے پیسے ایک طرف، میرے رب کی رحمت اور بخشش ایک طرف ہے، بس اس نے بخش دیا تو پھر خیر ہی خیر ہے جناب۔ اگر اللہ سونا ناراض ہو گیا تو پھر بھائی جان پلے کچھ بھی کوئی نہیں، جو مرضی ہو جائے۔ قانون کتنا امیر آدمی تھا، قبلہ کیا لے کے گیا صرف یہ بتا دیں، خزانہ بھی یہیں پہ۔ ابھی یہ وہ نکلتا ہے نا جی، مصر کے جو بادشاہوں کی ممیاں نکلتی ہیں، ہاں جی، ان کے مردے نکلتے ہیں، تو ان میں سے کیا ان کے خزانے بھی بعد آ رہے ہیں، انہوں نے ساتھ دفنائے کہ یہ ہمارے ساتھ آخرت میں جائیں گے، لیکن کدھر گئے؟ ختم ہو گیا۔ اچھا جی،